بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ والدین اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ حسن ادب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا سبق نمبر 5 سونے اور جاگنے کے آداب ہے۔ اب ہم اپنی کتاب تعلیم و تربیت کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھول لیں۔ جی پیارے بچوں، سونے اور جاگنے کے آداب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کی دوڑ دھوپ کا وقت بنایا۔ اور دوسرا فرمان عالی شان یہ ہے، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ یہ اس میں آرام و سکون حاصل کریں، اور دن کو روشن یعنی کہ دوڑ دھوپ کریں؟ بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے سوچنے کے اشارات ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ان آیات میں اشارہ یہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی بتی بجھا دو۔ رات ہوتے ہی گھر میں روشنی کر لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے، اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کیجیے، شب میں جلدی سونے اور سحر میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضروری بات کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، آپ کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا، ایک ٹاٹ تھا
جسے دوہرا کر کے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اسے چوڑا کر کے بچھا دیا جائے تو ذرا زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے اسے چوڑا کر کے بچھا دیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی گئی تھی؟ میں نے کہا وہی ٹاٹ کا بستر تھا، البتہ رات میں نے اسے چوڑا کر کے بچھا دیا تھا کہ کچھ نرم ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے دوہرا ہی رہنے دو، رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنی۔ سونے سے پہلے وضو کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہو تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر سوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، یعنی کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، لائٹ وغیرہ بجھا دیجئے، اور اگر آگ جل رہی ہو تو اسے بھی بجھا دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے جسم پر پھیر لیتے اور سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو۔ ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو۔ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا۔ نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا اور اسی کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مزید رہنمائی کے لیے اپنے متعلقہ سبق کا مطالعہ کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا سبق نمبر 5 مکمل ہوا۔ محترم والدین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو سبق یاد کروائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔